السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب خیریت ہے؟ جی آپ سے ایک سوال تھا کہ مرد کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ مرد کے لیے ریشم کی دستار یا جسم پر لباس پہننا کیسا ہے؟ حال پر ہماری رہنمائی فرمائیں اور شریعت کی روشنی میں ہمیں اس کا جواب عطا فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی خاص رحمت سے، آپ کی دعاؤں سے میں خیر و عافیت سے ہوں۔ آڈیو کی صورت میں آپ نے ریشم کے کپڑے اور دستار یعنی عمامہ شریف جو سر پہ باندھتے ہیں اس کے حوالہ سے یہ سوال سنا، کیا ریشم کا کپڑا، ریشم کا عمامہ استعمال کرنا انسان کے لیے شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ اس طرح کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان سنن ترمذی اور سنن نسائی شریف کی یہ حدیث شریف بہار شریعت کی جلد نمبر 3 حصہ نمبر 16 صفحہ نمبر 406 حدیث نمبر 33 کے تحت نقل کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور مردوں پر حرام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے پتہ چلا سونا اور ریشم یہ مردوں پر حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص دنیا میں رہتے ہوئے ریشم کو استعمال کرے تو اس کو اس کا کیا نقصان پہنچے گا؟ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بہار شریعت کی جلد نمبر 3 حصہ نمبر 16 اور صفحہ نمبر 405 میں حدیث نمبر 29 اور 30 کے تحت کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف سے نقل کی گئی، حضرت عمر، حضرت انس، حضرت ابن زبیر، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف جس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف سے نقل کیا گیا، جس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں ریشم پہنے گا اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو بتایا کہ دنیا میں ریشم استعمال کرنا تمہارے لیے جائز نہیں، حرام ہے تم پر۔ اگر تم نے اس کو استعمال کر لیا تو جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے کل قیامت کے دن جنت میں تمہارے لیے ایک اعلیٰ قسم کے ریشمی لباس تیار کیے ہیں، تم ان لباس سے محروم ہو جاؤ گے۔ کہ بہار شریعت کی جلد نمبر 3 حصہ نمبر 16 اور صفحہ نمبر 410 اور مسئلہ نمبر 4 کے تحت اس طرح ذکر کیا گیا، ریشم کے کپڑے مرد کے لیے حرام ہے۔ بدن اور کپڑوں کے درمیان کوئی دوسرا کپڑا حائل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں حرام ہے، اور جنگ کے موقع پر بھی نرے ریشم کے کپڑے پہننا حرام ہے۔ بہار شریعت کے اندر جو عبارت ہے اس سے بھی یہ پتا چلا کہ ریشم کا کپڑا انسان کے بدن کو چھوئے یا بدن کو نہ چھوئے، یعنی عام کپڑا پہنا ہے اس کے اوپر ریشم کا کپڑا پہنا ہے، وہ کپڑا ریشم مرد کے جسم کو مس ہو یا مس نہ ہو، ہر صورت میں وہ حرام ہے۔ یہاں تک کہ جو مطلقاً ریشم ہے اس کے اندر ملاوٹ نہیں، وہ مجاہد کے لیے بھی میدان جنگ میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان کہ جس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف سے نقل کیا گیا، جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی مگر اتنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیاں بیچ والی اور کلمہ کی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم مرد کو پہننے کے لیے منع فرمایا، مگر آپ نے اشارہ کر کے بتایا 2 انگلیاں، پھر اس کے ساتھ درمیان والی، پھر یہ کلمہ والے، یعنی 4 انگلیوں کی مقدار اگر وہ ریشم کی پٹی ہو، ایسا کپڑا پہنے کہ جس کے اوپر ریشم کی پٹی کی چوڑائی 4 انگل کے برابر ہو، پھر تو 4 انگل کے برابر ہو یا 4 انگل سے کم ہو، وہ انسان کے لیے کپڑا جس کے اوپر اس طرح ریشم لگا ہو وہ استعمال کرنا جائز ہے۔ اگر 4 انگل سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ انسان کے لیے ریشم کا کپڑا استعمال کرنا جائز نہیں۔
بہار شریعت کی جلد نمبر 3 حصہ نمبر 16 مسئلہ نمبر 10 کے تحت صاحب بہار شریعت نے اس طرح مسئلہ ذکر کیا کہ مردوں کے کپڑوں میں ریشم کی گوٹ 4 انگل تک جائز ہے، اس سے زیادہ ہو وہ جائز نہیں، یعنی اس کی چوڑائی 4 انگل تک ہو، لمبائی کا شمار نہیں، یعنی اس کی چوڑائی جو ہے وہ 4 انگل ہو، لمبائی چاہے کتنی بھی ہو اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کپڑے کا کنارہ ریشم سے بنا ہوا ہو، یعنی اوپر گوٹ نہ لگائی ہو بلکہ اس کا کنارہ ہی ریشم سے بنایا گیا ہو، یعنی بعض عمامے جسے دستار کہتے ہیں، جیسے کہ یہ میں نے سر پہ باندھا ہوا ہے، بعض عمامے یا چادر یا تہمت کے کنارے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر وہ ریشم 4 انگل تک ہے یا اس سے کم ہے جائز ہے، اگر اس سے زیادہ ہوگا تو پھر شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ اور ہمیں اس مسئلہ سے یہ بھی پتا چل گیا کہ انسان کے لیے دستار ایسی کہ جس کے اندر ریشم ہو اور وہ 4 انگل سے زیادہ ہو تو جائز نہیں، اگر 4 انگل سے کم ہے یا 4 انگل تک ہے پھر اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔